میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ بدعقیداؤں نے بدعقیدگی کی بنیاد، گستاخان رسول نے گستاخی کی بنیاد، اللہ کے برگزیدہ بندوں اور اللہ کے ولیوں سے نفرت کرنے والوں نے اس نفرت کی بنیاد دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے ایسا پروپیگنڈا پھیلایا، ایسی افواہیں پھیلائی کہ آج کے دور میں پڑھا لکھا طبقہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے قریب نہیں آتا، نہ ہی وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو پسند کرتا ہے، نہ بریلویوں کو نہ بریلویت کو پسند کرتا ہے، بلکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے مراد یا بریلویت سے مراد خلاف شریعت اور خلاف سنت کام ہوا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ یہاں تک پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت معاذ اللہ یہ بدعتوں کا مسلک ہے، ان کے یہاں پر تمام کام خلاف شریعت اور خلاف سنت ہیں۔ مجھے معذرت کے ساتھ یہ بھی کہنا ہوگا کہ بدعقیداؤں گمراہوں نے دشمنی کی بنیاد یہ باتیں تو کی، لیکن ہم نے بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر کم ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کہتے ہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کہتے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم نے بھی کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کو چار چاند نہیں لگایا ہے، بلکہ ہم نے بھی اپنی حرکتوں کی بنیاد اگر کیا ہے کچھ تو بدنام ہی کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کو۔ ہم نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی، غیروں نے تو ظلم کیا، لیکن ہم نے کون سا بڑا اچھا کام کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جبکہ علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں اور میں منبر رسول پر ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا اگر کوئی بدعقیدہ کوئی گمراہ سن رہا ہو تو وہ بھی سن لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مسلک اعلیٰ حضرت بلا شبہ نہ بدعتوں کا مسلک ہے، نہ خلاف شریعت و خلاف سنت کاموں کا مسلک ہے، بلکہ آپ دنیا میں جتنے بھی مذاہب یا جتنے بھی مسلک والوں کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی فرقے والوں کو دیکھ لیں، آپ اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اگر شریعت و سنت کے مطابق کوئی مسلک ہے تو بلا شبہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان مفتی اعظم ہند زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بتاؤ کہاں پر بدعتوں کی دعوت دی ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہاں پر خلاف شریعت بات کی ہے یا خلاف سنت بات کی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی دینی خدمات، ان کا مرتبہ، ان کا مقام اگر سمجھنا ہو تو دور رہ کر اس کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قریب آنا پڑے گا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ان کے قریب آنا پڑے گا۔ اگر کوئی انسان زمین پر کھڑے رہ کر آسمان پر اڑنے والے ہوائی جہاز کو دیکھے اور اس کے بعد وہ جج کرنا شروع کر دے کہ یہ تو اتنا چھوٹا سا ہوائی جہاز ہے، اس کے اندر ایک آدمی بمشکل تمام بیٹھتا ہوگا، لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کے اندر 150 200 300 آدمی بیٹھتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چونکہ وہ دور ہے اس ہوائی جہاز سے، اس لیے وہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، قریب سے اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی بات کرتا ہے۔ اگر ساحل پر کھڑے ہو کر کوئی دریا کے بیچوں بیچ تیرنے والی کشتی کو دیکھے اور کہے کہ یہ کشتی اتنی چھوٹی سی ہے کہ اس میں تو ایک آدمی ہی مشکل سے کھڑا ہوتا ہوگا، کہاں اس میں 200-400 آدمی بیٹھتے ہوں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ قصور اس کا ہے کہ ساحل پر کھڑے رہ کر وہ کشتی کے قد کا اندازہ لگاتا ہے، وہ کشتی کی ہائٹ کا اور اس کی لینتھ کا اندازہ دور رہ کر لگاتا ہے۔ اگر اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اگر اس کو دیکھنا ہے ہوائی جہاز کا سائز کیسا ہے، تو اس کو قریب جا کر اسے دیکھنا ہوگا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی اگر عظمت کو سمجھنا ہو، اگر ان کے مقام کو سمجھنا ہو، تو میں یہاں ایک بات پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے علماء جو کہتے ہیں، مبلغین جو کہتے ہیں، اگر آپ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں تو آپ ہماری باتیں نہ سنو، ہم تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بات کریں گے تو ان کی محبت کی بات کریں گے، ہم بات کریں گے تو ان کی عظمت کی بات کریں گے۔ اگر تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہ تسلیم کرو ہماری بات کو، اور تم اپنے مولویوں کی بات کو بھی نہ مانو۔ ہم محبت کرنے والے ہیں، ان کی عظمت کی بات کرتے ہیں،
تمہارا مولوی دشمنی رکھنے والا ہے، ان کے بارے میں بغض و عداوت کے تحت بات کرتا ہے، نہ تم ہماری باتوں کو مانو نہ اپنے مولویوں کی باتوں کو مانو۔ اگر تمہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو سمجھنا ہو تو تم کسی کی بات کو نہ مانو، بلکہ کسی مکتب پر چلے جاؤ، کسی لائبریری میں چلے جاؤ اور اپنی آنکھوں سے بغض و عداوت کی اینک کو اتار کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اگر تم نے بغض و عداوت کی اینک کو اتار کر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو تم خود بے ساختہ پکار اٹھو گے کہ مولوی جو کہہ رہے ہیں، بدعقیدہ گمراہ مولوی جو کہتے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ امام احمد رضا غلط نہیں ہے بلکہ وہ سچے ہیں، امام احمد رضا اچھے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کبھی بدعتوں کی بات نہیں کی، آپ نے کبھی خلاف شریعت و خلاف سنت کاموں کا حکم نہیں دیا۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، جانتے ہو یہ کس کا نام ہے؟ جانتے ہو؟ آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں آپ کو بغور اس گفتگو کو سننا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کا مسلمان جو کام صدیوں سے کرتا چلا آ رہا تھا، ایک وقت ایسا آیا اسی ہندوستان میں کہ جب مسلمان وہ کام کرتا تو مسلمان کو کہتے کہ تو مرتد ہو گیا ہے، مسلمان کو کہتے کہ تو کافر ہو گیا ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے ایسے نام نہاد مولوی پیدا ہو گئے تھے، ایسے نام نہاد حکیم الامت اور بڑے بڑے مفتی پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو کافر بنانے کا منصوبہ رچا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مسلمانوں کو بات بات پر کفر کا فتویٰ دے دیا جاتا تھا۔ ہندوستان کا مسلمان صدیوں سے مزارات اولیاء پر حاضری دیتا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے والا بتاؤ کیا اولیاء سے محبت نہیں کرے گا؟ جو خواجہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والا ہے ظاہر ہے کہ اس کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہوگی۔ اولیاء اللہ سے محبت کرتے چلے آ رہے تھے صدیوں سے، لیکن ایک وقت ایسا آیا ہندوستان کی سرزمین پر جب باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، باقاعدہ تقریریں کی گئی، باقاعدہ فتاوے عام کیے گئے کہ جو اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے وہ گویا مشرک ہوا کرتا ہے معاذ اللہ، جو کسی ولی کی مزار پر چلا جائے وہ مرتد ہو جاتا ہے معاذ اللہ، یہاں تک کہ درود تاج پڑھنے والا کافر ہے، مدینے کی طرف رخ کر کے درود و سلام پڑھنے والا کافر ہے، نظر و نیاز کرنے والا مرتد ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کا مسلمان پریشان تھا، ہم کرے تو کیا کرے؟ ہمارے باپ دادا پردادا صدیوں سے جو کام کرتے چلے آئے ہیں، آج ہم وہی کام کرتے ہیں تو ہم کو کافر کہا جاتا ہے، آج ہم وہی کام کرتے ہیں تو ہم کو مشرک و منافق کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے دل میں شک و شبہ پیدا ہوا، ہم کہیں مشرکین کی اولاد میں سے تو نہیں ہیں، ہمارے باپ دادا کافر تو نہیں تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پورے ہندوستان کے سرزمین پر تیزی کے ساتھ اس طرح کے فتنے برپنا شروع ہو گئے، تیزی کے ساتھ اس طرح کے فتنے پھیلنا شروع ہو گئے۔ ہندوستان کا مسلمان پریشان تھا، ہم کرے تو کیا کرے؟ جو کہتا ہے مزارات پر جایا کرو اس کے چہرے پر بھی داڑھی ہے، جو کہتا ہے مزار پر جانے والا کافر ہے اس کے چہرے پر بھی داڑھی ہے، جو کہتا ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھا کرو وہ بھی عالم دین کہلاتا ہے، جو کہتا ہے صلاۃ و سلام پڑھنے والا مشرک ہے وہ بھی عالم دین کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، عرس منانے کے لیے جو کہتا ہے وہ بھی عالم کہلاتا ہے، عرس سے جو روکتا ہے وہ بھی عالم کہلاتا ہے، صلاۃ و سلام کی جو دعوت دیتا ہے وہ بھی مفتی کہلاتا ہے، جو صلاۃ و سلام پر فتوے لگاتا ہے وہ بھی مفتی کہلاتا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان پریشان تھا، ہم کرے تو کیا کرے؟ آخر کس کے دامن کو تھامے؟ کون صحیح ہے کون غلط ہے فرق سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جو منع کرتا ہے اس کے دامن کو پکڑ لے یا جو دعوت دیتا ہے اس کے دامن کو پکڑ لے۔ ہندوستان کا مسلمان پریشان ہو کر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے لگا، کبھی مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں کوئی جا کر رو رہا ہے، کبھی اجمیر شریف کی سرزمین پر جا کر کوئی آنسو بہا رہا ہے۔ دن رات ہندوستان کے مسلمان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے اور مسجدوں میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ حق و باطل کا امتیاز سمجھ میں نہیں آتا، اے اللہ پتہ نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں کہ منافق ہیں، اے اللہ آخر یہ حق و باطل کا امتیاز کیسے پتہ چلے گا؟ اے اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے پھر تو کسی کو زمین پر جلوہ گر کر دے، اے اللہ کسی کو ایسا بھیج دے جو آ کر بے نقاب کر دے کہ حق پر کون ہے باطل کون ہے۔ ہندوستان کا مسلمان دن رات رو رو کر دعائیں کر رہا تھا، اے اللہ اپنے محبوب کو دوبارہ بھیج دے، اے صدیق اکبر چلے آئیے، اے عمر فاروق اعظم چلے آئیے، اے عثمان
غنی چلے آئیے، اے مولا علی چلے آئیے۔ دن رات آنسو بہا بہا کر ہندوستان کا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کیا۔ جانتے ہو رب تبارک تعالیٰ کی رحمت نے جواب دیا، اے میرے بندو تم مجھ سے میرا محبوب دوبارہ مانگتے ہو، تم مجھ سے ابو بکر صدیق مانگتے ہو، تم مجھ سے عمر مانگتے ہو۔ سن لو مسلک خداوندی تو یہ ہے، اسلام کا قانون تو یہ ہے، انسان ایک بار پیدا ہونے کے بعد جب مر جاتا ہے تو اس کا پنرجنم نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے باطل مذاہب والوں کا معاملہ ہے کہ ان کے یہاں مرنے کے بعد انسان 7 بار جنم لیتا ہے۔ اگر اچھے کام کرے گا تو دوبارہ انسان بن کر پھر پیدا ہوگا، اچھے کام نہیں کرے گا تو جانور بن کر پیدا ہوگا، لیکن اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسلام میں ری برتھ اور پنرجنم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک بار دنیا میں انسان آنے کے بعد جب چلا جائے گا تو اس کو کل بروز قیامت حساب کتاب کے لیے میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، دوبارہ جنم لینے والا نہیں ہے انسان۔ اللہ کی رحمتوں نے جواب دیا، میرے بندو تم مجھ سے میرا محبوب مانگتے ہو، میں تمہیں اپنا محبوب دوبارہ تو نہیں دوں گا، لیکن میں اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا کر تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں۔ تم مجھ سے ابو بکر مانگتے ہو، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سنی دعوت اسلامی زندہ باد۔ تم مجھ سے میرا محبوب مانگتے ہو، محبوب کو دوبارہ تو زمین پر میں نہیں بھیجوں گا، لیکن محبوب کا سچا عاشق بنا کر میں تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں۔ تم مجھ سے ابو بکر صدیق مانگتے ہو، ابو بکر کو دوبارہ تو نہیں بھیجوں گا، لیکن ابو بکر کی صداقت کا پیکر بنا کر میں تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں۔ تم مجھ سے عمر مانگتے ہو، میں عمر تو نہیں دوں گا، لیکن عمر کی عدالت کا مظہر بنا کر تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں۔ تم مجھ سے عثمان غنی اور مولا علی مانگتے ہو، میں تمہیں نہ دوبارہ عثمان دوں گا نہ علی دوں گا، لیکن میں ان کا غلام بنا کر تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں۔ علی کی ذوالفقار حیدری جب چلتی تھی تو باطل کے جنازے نکل جایا کرتے تھے، ان کی گردنیں کٹ جاتی تھی۔ میں تمہیں ایسا امام احمد رضا دوں گا جس کے ہاتھ میں تلوار کی قوت تو نہیں ہوگی، قلم کی قوت ہوگی، لیکن جب وہ قلم چلائے گا تو جب قلم چلے گی تو بدعقیدگی کے جنازے نکل جائیں گے، بدعقیداؤں کے جنازے نکل جائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اسی ہندوستان کی سرزمین پر اتر پردیش اسٹیٹ کے اندر بریلی شریف نام کے شہر میں، جسولی نام کے محلے میں، خانوں کے خاندان میں 10 شوال کی تاریخ کو اعلی حضرت عظیم البرکت کو جلوہ گر کیا۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، ولایت کے بے شمار مقامات ہوا کرتے ہیں، ان میں 3 مقام بڑے مشہور ہیں، 3 کیٹیگری بڑی مشہور ہے۔ ایک تو جو ہے بندہ جو ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں وہابی ولی کہلاتا ہے، دوسرا کسبی ولی کہلاتا ہے، تیسرا فطری ولی کہلاتا ہے۔ یہ 3 کیٹیگریاں ولایت کی بڑی مشہور ہیں۔ جانتے ہو آپ کو میں ذرا وضاحت کے ساتھ بتاؤں یہ 3 کیٹیگریاں کون سی ہوا کرتی ہیں۔ کسبی ولی اسے کہتے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے تقوی و طہارت کی بنیاد، عبادت و ریاضت کی بنیاد مقام ولایت کو حاصل کر لیتا ہے، اسے کسبی ولی کہتے ہیں۔ اور جانتے ہو وہابی ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گیا جو کسی اللہ والے کی نظر پڑ جانے پر ولی بن جایا کرتا ہے، کسی اللہ والے کی دعاؤں کی برکت سے ولی بن جایا کرتا ہے، اسے وہابی ولی کہتے ہیں۔ جیسے سیدنا سرکار غوث اعظم نے نہ جانے کتنے چور و چکوں کو وقت کا ولی بنا دیا ہے، نہ جانے کتنے بے ایمانوں کو ایمان کی دولت عطا کر دی ہے، تو اس طرح ولایت پانے والے کو وہابی ولی کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے فطری ولی۔ فطری ولی نہ اپنے عمل کی بنیاد نہ اپنے معاملات کی بنیاد ولایت پاتا ہے، نہ کسی تقوی و طہارت اور کسی ولی کی دعا کی برکت سے ولایت پاتا ہے، بلکہ ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے تو اللہ کا ولی بن کر جنم لیتا ہے۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اگر کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، اعلی حضرت عظیم البرکت جب آئے ہیں زمین پر تو اپنی ماں کی کوکھ ہی سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے ایک ایک کر کے تمام بدعقیداؤں کو بے نقاب کرنا شروع کیا۔ ہاں میں یہ بات کہوں گا، ہاں میں یہ تسلیم کرتا ہوں، آپ نے پوری زندگی سب سے زیادہ
زیادہ رد وہابیہ کیا ہے, آپ نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. بہت سے لوگ یہاں تک کہتے ہیں انہوں نے شیعوں کو کچھ نہیں کہا, انہوں نے قادیانیوں کو کچھ نہیں کہا. ظالموں, یہ تمہارا الزام ہے, آپ نے شیعوں کو نہیں چھوڑا, آپ نے قادیانیوں کو نہیں چھوڑا. ہاں البتہ یہ بات اور ہے کہ جتنی محنت ان کے پیچھے کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ محنت انہوں نے تمہارے پیچھے کی ہے. وہابیوں دیوبندیوں کا انہوں نے پوری زندگی رد کیا ہے, اور جانتے ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا گیا کہ قادیانیوں کو لوگ اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. قادیانیوں کے بارے میں لوگوں کو معلوم تھا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اسلام کا یہ عقیدہ ہے, اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر جلوہ گر ہوئے ہیں. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے معاذ اللہ, تو مسلمان نہیں رہتا, وہ کافر ہو جاتا ہے. اور قادیانیوں نے یہی دعویٰ کیا. ان کے بانی, ان کے فاؤنڈر غلام احمد قادیانی نے کہا کہ معاذ اللہ میں بھی اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں معاذ اللہ. جب انہوں نے کہا کہ میں نبی بن کر آیا معاذ اللہ, مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ یہ کافر ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ مومن کی زبان نہیں ہے بلکہ کافر کی زبان ہے. انہوں نے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا, ہماری مسجدوں میں آنا بند کر دیا, اپنی الگ مسجد بنا دی. ان کی نماز کا طریقہ الگ, ان کی عبادت اور ریاضت کا طریقہ الگ, وہ جدا ہو گئے. مسلمانوں کو معلوم تھا یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ الگ ہیں. اور اسی طرح سے شیعوں نے, میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, شیعوں نے صحابہ اکرام کو گالیاں دینی شروع کر دی معاذ اللہ. شیعوں نے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا, یا قرآن مقدس کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا. تو اس کی بنیاد لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ بھی مسلمان نہیں بلکہ یہ بھی اسلام سے باہر ہے. اور شیعوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا بلکہ انہوں نے اپنی الگ مسجد بنا لی. ان کی اذان کا طریقہ الگ, ان کی نماز کا طریقہ الگ, ان کے حج و زکات کا طریقہ الگ, تو وہ بھی الگ ہو گئے. تو لوگوں کے سامنے یہ بات واضح تھی کہ قادیانی ہم میں سے نہیں ہے بلکہ الگ ہے, شیعہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ الگ ہے, بوری ہم میں سے نہیں ہے بلکہ الگ ہے, کھوجا ہم میں سے نہیں ہے بلکہ الگ ہے. تو آپ نے اس لیے ان کے پیچھے اتنی محنت نہیں کی, لیکن آپ نے رد وہابیہ یا دیوبندیوں کا رد سب سے زیادہ اس لیے کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے درمیان ہی چھپے ہوئے تھے, ان کو پہچاننا بڑا مشکل تھا. یہ اپنے آپ کو جو ہے سنی بھی کہتے تھے, یہ اپنے آپ کو حنفی یا شافعی بھی کہتے تھے. بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ بھی حنفی ہے, یہ بھی سنی ہے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی حنفی ہے, وہ بھی سنی ہے. آپ جس بات کی دعوت دیتے ہیں اسی بات کو یہ جو ہے کفر کہتا ہے معاذ اللہ, اسی بات کو یہ جو ہے بدعت کہتا ہے معاذ اللہ. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم فالو کریں تو کس کو کریں. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پوری زندگی رد وہابیہ کیا اور بتا دیا کہ اے مسلمانوں, انہیں اچھی طرح سے پہچان لو, یہ مسلمانوں کے درمیان سنی یا حنفی بن کر رہتے ضرور ہیں لیکن تم انہیں پہچان لو, یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے لبادے میں چھپے ہوئے یہ کافر ہیں. آپ نے ان کو بے نقاب کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں بریلی کی سرزمین پر ایک مشین نکلی تھی احمد رضا نام کی معاذ اللہ, جس نے لوگوں کو کافر بنانے کا بیڑا اٹھایا تھا, جو آیا سامنے سب کو کافر بنا دیا. ارے ظالموں, کتنا بڑا الزام لگاتے ہو. اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو تو چیلنج کے ساتھ کہوں گا, سب کو کافر بنانا یہ بریلی کا کام نہیں ہے بلکہ سب کو کافر بنانا یہ دیوبند کا کام ہے, یہ ندوہ کا کام ہے, یہ تھانہ بھون اور سہارنپور کا کام ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پوری زندگی صرف 4 لوگوں کو کافر کا فتویٰ دیا ہے اور 4 کے علاوہ کسی 5ویں کو کافر نہیں کہا. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, جن کو اعلیٰ حضرت نے کافر کا فتویٰ دیا ہے کوئی آیا نہیں ان کے بچاؤ کے لیے, بلکہ جہاں جہاں وہ فتویٰ پہنچا ہر ایک نے تسلیم کر لیا کہ امام احمد رضا نے جس کو کہہ دیا کافر ہے وہ مومن نہیں, بلا شبہ وہ کافر ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, کافر بنانے کی مشین بریلی میں نہیں بلکہ دیوبند میں نکلی تھی. تقویت الایمان لکھا جا رہا تھا لوگوں کو کافر بنانے کے لیے, تحذیر الناس لکھا جا رہا تھا لوگوں کو کافر بنانے کے لیے, بہشتی زیور جیسی کتاب لکھی جا رہی تھی لوگوں کو کافر بنانے کے لیے, فتاوی رشیدیہ لکھا جا رہا تھا لوگوں کو کافر بنانے کے لیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے, اللہ گواہ ہے, کسی مسلمان کو کافر نہیں بنایا ہے بلکہ کافروں کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کیا ہے. آپ نے ان کے چہرے سے نقاب
किताब उठाया और बताया इनको पहचान लो, ये मोमिन नहीं बल्कि काफिर हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, आज हम अपने आप को बरेलवी कहते हैं, आज हम अपने आप को खुश अकीदा सुन्नी कहते हैं, आज हम अपने आप को मसलक आला हजरत का मानने वाला कहते हैं, लेकिन जानते हो इसी दुनिया में पढ़ा लिखा तबका जो है, डॉक्टर जो लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं या डिग्री डिप्लोमा हासिल किए हुए हैं, आज वो मसलक आला हजरत के करीब नहीं आते। आज वो बरेलवियों से और बरेलवियत से नफरत करते हैं। उन्हें मालूम है, उनके जहन में ये बात बिठा दी गई है, बरेलवी का मतलब ढोल बजाना होता है, बरेलवी का मतलब मजार पर जाकर खुराफात करना होता है, मसलक आला हजरत का मतलब नमाज की पाबंदी नहीं करना बल्कि सिर्फ नाचना गाना और कव्वाली सुनना होता है। ऐ सरकार मदीना के प्यारे दीवानों, गैरों ने बड़ा जुल्म किया था इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी पर, लेकिन हमने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। हमने अपनी गलत गलत हरकतों की बुनियाद बदनाम किया है तो अपने इमाम को बदनाम किया है। आज अगर मजार पर जाने के बाद कोई बेपढ़ा लिखा सुनने मजार के फेरे लगाना शुरू कर देता है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, बल्कि कहते हैं देखो ये बरेलवी है, देखो इनको इनके आला हजरत ने यही सिखाया है। गाली उस सुन्नी को नहीं दी जाती है बल्कि बुरा भला कहा जाता है तो हमारे इमाम को कहा जाता है। और यही वजह है कि आज लोग करीब नहीं आते, जबकि चैलेंज के साथ कहूंगा उलमा इकराम मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवारों, कितने बड़े अल्लाह के वली की बारगाह क्यों ना हो, कितने बड़े बरगुजीदा बंदे की मजार क्यों ना हो, लाओ लाकर दिखा दो इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने क्या किसी कब्र को सजदा करने का हुक्म दिया है, क्या किसी कब्र के फेरे लगाने का हुक्म दिया है। और मैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बात नहीं करता, वक्त के मुजद्दिद की बात नहीं करता। अगर हमारे किसी आलिम ने लिखा हो तो लाओ लाकर सामने दिखाओ, अगर किसी आलिम ने तकरीर में कहा हो कि कब्रों का तवाफ करना जायज है तो लाओ लाकर दिखा दो। ऐ सरकार मदीना के प्यारे दीवानों, अगर बेपढ़ा लिखा सुन्नी करता है तो कसूरवार वो है, मेरे इमाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का फतावा कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। आप तो वाज़े तौर पर यह फरमाते हैं सिवाय खाने काबा के किसी और का तवाफ करना हराम है, हराम है, हराम है। अब अगर कोई बेपढ़ा लिखा सुन्नी मजार के फेरे लगाए तो कसूर उसका है, मेरे इमाम का कोई कसूर नहीं है। ऐ सरकार मदीना के प्यारे दीवानों, औरतें सदियों से कब्रों पर जाया करती थी, मज़ारात पर जाया करती थी, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। इसी हिंदुस्तान में थाना भवन भी मौजूद था, देवबंद भी मौजूद था, सहारनपुर भी मौजूद था, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि औरतों को मजार पर जाने से कोई रोक सकता। जानते हो अगर औरतों को मजार पर जाने से सबसे पहले किसी ने रोका है तो इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने रोका है, आपने मना किया है। नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। थाना भवन के सुन्नत, थाना भवन के लुटेरे मौजूद थे, थाना भवन में नानौता के पुजारी मौजूद थे, नानौता में देव के बंदे मौजूद थे, देवबंद में, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि कोई कलम चला पाता। अगर यह काम किसी ने सबसे पहले किया है तो इमाम अहमद रजा ने किया है। पूछा गया हजरत औरतें मज़ारात पर जाती हैं, क्या हुक्म है शरीयत का, कितना सवाब मिलेगा, उनका जाना कैसा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं औरतों के मजार पर जाने के बारे में पूछते हो कितना सवाब मिलेगा। एक औरत जब किसी अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी का इरादा करती है तो जब तक कब्र पर जाकर वापस नहीं आ जाती उस वक्त तक अल्लाह उसके फरिश्ते और साहिब मजार उस औरत पर लानत भेजा करते हैं। यह फतवा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का है। आज अगर कोई सुन्नी सजा दजा कर अपनी बीवी को लेकर पहुंच जाए जुमेरात को मजार पर तो कसूरवार वो है, मेरे इमाम का कोई कसूर नहीं है। यहां तक कहते वो कबर पुजवा लोगों के इमाम है, माज़अल्लाह, वो कबर पुजवा लोगों के इमाम है। अरे जाहिलो, क्या तुमने नबी की हदीस नहीं पढ़ी, नबी का फरमान नहीं पढ़ा। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई मोमिन पर बोहतान लगाए, बात सही नहीं हो तो पलट कर उस पर आया करती है। हमको कबर पुजवा कहते हो, अगर सुन्नी कबर पुजवा होता तो सुन्नियों के मोहल्ले में तुम्हें सिर्फ कब्रस्तान नजर आता, मस्जिद नजर ना आती। कब्रों का पुजारी होता तो कब्रस्तान में पड़ा होता, क्या जरूरत थी मस्जिद बनाने की, क्या जरूरत थी मस्जिदों में आने जाने की। आज अगर कोई जहालत की वजह से किसी मजार पर जाए और चादर में मुंह डाल दे तो कसूरवार वो है, मेरे इमाम का कोई कसूर नहीं है।
بند کرو بدنام کرنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو. اگر قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میرے امام سے بڑھ کر اس صدی میں نبی کا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ یہی اعلی حضرت عظیم البرکت ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر تڑپتے رہے مدینے کی حاضری کے لیے. آقا کا کرم ہوا، پہنچے مدینہ منورہ. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے پہنچتے ہیں، دل مچلنے لگا، فوراً تڑپ اٹھے اور پکار اٹھے، پیش نظر ہے نو بہار، پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. سبحان اللہ، سبحان. اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو فوراً لپٹ جاتے اپنے نبی کی مزار سے، لیکن لپٹے؟ سر رکھا نہیں، بلکہ فرماتے ہیں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خرافات ہم کریں. آج تعزیہ کتنے دھوم دھام سے اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں اٹھایا جاتا؟ اگر تعزیہ اٹھاتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، ناچتے ہو، حاضری بھرتے ہو، منتیں مانگتے ہو، روٹیاں لٹاتے ہو، قصوروار تم ہو سنیو، میرے امام کا کوئی قصور نہیں ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں فتویٰ آیا، عرفان شریعت کے اندر یہ فتویٰ غالباً موجود ہے. پوچھا گیا تعزیہ دیکھنے جانا کیسا؟ فرماتے تعزیہ دیکھنے جانا تو دور کی بات، اگر تمہارے سامنے سے تعزیہ گزر رہا ہو تو اپنی آنکھوں کو پھیر لو. یہ فتویٰ ہے بریلی کے تاجدار کا. اب اگر کوئی ڈھول بجا کر تعزیہ لے کر نکلے تو قصوروار وہ سنی ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت کا کوئی قصور نہیں ہے. میں اسی لیے دعوت دیتا ہوں، انوائٹ کرتا ہوں تمام مکتب فکر کے لوگوں کو. پڑھے لکھے ہو تم، سلمان رشدی نے کیا لکھا پڑھ لیتے ہو، تسلیمہ نسرین نے کیا لکھا پڑھ لیتے ہو، خوشونت سنگھ نے کیا لکھا پڑھ لیتے ہو. ارے جب دنیا کی تمام کتابیں پڑھتے ہو، بڑے بڑے لٹریچر پڑھتے ہو، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتاب پڑھنے میں کیوں تمہاری جان پر بنتی ہے؟ اعلی حضرت کی کتاب بھی پڑھو. تمہارے مولوی کیا کہتے ہیں چھوڑو اس کو، پڑھو تم اعلی حضرت عظیم البرکت کی کتاب کو اور دکھاؤ، ڈھونڈو، تلاش کرو اس میں کہاں کفر کی بات لکھی ہے، اس میں کہاں بدعت کی بات لکھی ہے. اگر آج کوئی خرافات کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا کہتا ہے تو گویا وہ مسلک اعلی حضرت کو بدنام کر رہا ہے. حقیقت میں مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا وہ نہیں ہے جو ڈھول بجاتا ہے، جو قوالی سنتا ہے، جو ناچتا گاتا ہے، بلکہ حقیقت میں مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا وہ ہے جو 5 وقت نماز کا پابند ہوا کرتا ہے. مسلک اعلی حضرت ناچنے گانے کا نام نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت ڈھول دھتورے کا نام نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت صرف رسم و رواج کا نام نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت خرافات کا نام نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت بدعتوں کا نام نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے امام نے صرف نظر و نیاز کی بات نہیں کی ہے، بلکہ میرے امام نے لوگوں کو نماز کی بھی تاکید کی ہے. اور صرف تاکید نہیں کی بلکہ آپ نے خود عمل کر کے دکھلایا ہے، خود عمل کیا ہے آپ نے. اور کیسا عمل جانتے ہو؟ آخری وقت ہے، طبیعت خراب ہے، بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ اٹھ کر مسجد تک جانے کی تاب نہیں ہے، لیکن جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے 2 لوگوں کا سہارا لے کر چل پڑے بجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم جانتے ہیں مسجد میں جب داخل ہو تو داہنا پیر اندر رکھنا، داہنے پیر سے انٹر ہونا، یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے آپ نے؟ اور نکلتے وقت بائیں پیر کو باہر نکالنا، یہ سنت. جب اعلی حضرت عظیم البرکت ہم جب جاتے ہیں تو دروازے میں انٹر ہوتے تو داہنا پیر رکھتے، اس کے بعد آگے بڑھ جاتے. لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ صرف دروازے تک اس سنت پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ پہلی صف تک جا کر کھڑے ہوتے تو آپ پورے مسجد کے اندر اسی سنت پر عمل کرتے تھے. آپ کا بایاں پیر آگے نہیں بڑھتا تھا بلکہ دائیں پیر کو آگے بڑھاتے تھے، پھر بائیں کو لا کر اس کے برابر رکھتے تھے، پھر دایاں آگے بڑھتا تھا، پھر بائیں کو اس کو برابر رکھتے تھے. یعنی آپ پہلی صف تک جا کر پہنچتے تھے تو ہمیشہ دائیں پیر ہی کو آگے بڑھاتے تھے، بایاں پیچھے ہی ہوا کرتا تھا. یہ سنتوں پر عمل.
دو لوگوں کا سہارا لے کر جا رہے ہیں مسجد میں. دیکھنے والوں نے کہا طبیعت خراب ہے, بیمار ہیں, شرعی عذر ہے, اٹھ کر چل کر جانے کی تاب نہیں ہے, گھر ہی میں پڑھ لیتے, کیا ضرورت تھی مسجد میں جانے کی. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے جانتے ہو؟ صرف نظر و نیاز کر کے گزر جانے والوں, دیکھو ہمارے امام نماز کے کتنے پابند, سنتوں کے کتنے پابند. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں شرعی عذر تھا, گھر میں چاہتا تو پڑھ لیتا, لیکن میں تو مسجد تک سہارا لے کر اس لیے جاتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں اسی طرح دو ساتھیوں کا سہارا لے کر مسجد میں جایا کرتے تھے. میں تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں, جو بیماری کے عالم میں جماعت نہ چھوڑے اور مسجد میں جا کر بجماعت نماز ادا کرے. بتائیے جب وہ تندرست و توانا تھے تو کیا انہوں نے جماعت چھوڑی ہوگی, نماز چھوڑی ہوگی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, بدعقیداؤں گمراہوں نے اسلام کو, ہمارے دین کو جتنا نقصان پہنچایا اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے اندر چھپے ہوئے ڈھونگی باباؤں نے بھی نقصان پہنچایا ہے. ہمارے اندر جو چھپے ہیں, مجھے ابھی شاید 2-4 دن پہلے یا 1 ہفتے پہلے کی بات ہے, ہمارے ساتھیوں نے کہا ہمارے علاقے میں ایک نوجوان ہے جس کی داڑھی اتنی لمبی ہے, ٹوپی اتنی لمبی ہے. وہ نوجوان اذان ہوتی تو بھی سیلون میں بیٹھا ہے, نماز ہوتی تو بھی سیلون میں بیٹھا ہے. ہم نے اس کو 2-4-5 مرتبہ دیکھا اور پھر اس کے دیکھنے کے بعد ہم نے اس سے ایک دن کہا کہ تمہارے چہرے پر داڑھی بھی ہے, تم کرتے پیجامے میں بھی رہتے ہو, تم شریعت و سنت کے پابند نظر آتے ہو, لیکن ہم نے تم کو مسجد میں کبھی نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھا. آخر نماز کیوں نہیں پڑھتے تم؟ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا معاذ اللہ کہ نماز پڑھنا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, معاذ اللہ, قرآن سے نماز کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا ہے, معاذ اللہ. اب بتائیے ایسی بات کرنے والا مسلمان رہے گا؟ مسلمان رہے گا؟ اب اس کی داڑھی کا اعتبار نہیں ہے, اس کی ٹوپی کا اعتبار نہیں, اس کے جبہ اور دستار کا اعتبار نہیں, اس نے گویا قرآن کی آیت کا انکار کیا, اور قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا کیا مومن ہو سکتا ہے؟ اور جانتے ایک بابا تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہاں تک کہا معاذ اللہ کہ نماز جو پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا اللہ کی نظر میں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ان جاہلوں نے کم برباد نہیں کیا سنیت کو. اپنے آپ کو بڑے بڑے بابا کہتے ہیں, دکان سب کی چل رہی ہے, دھندا سب کا چل رہا ہے, روزی روٹی بنا رکھی ہے ظالموں نے. اور بہت سے ایسے ڈونگی بابا ایسے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بھی بڑی تکلیف ہے. ان کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے بھی بہت تکلیف ہے. وہابی دیوبندی کو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, لیکن تجھ کو کیوں تکلیف ہے؟ رے ظالم, تجھے معلوم نہیں ہے آج تیری دکان چل رہی ہے, بابا گیری چل رہی ہے, تیرا دھندا چل رہا ہے. اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نہ ہوتے تو نہ تیری دکان ہوتی, نہ کوئی تیرا مرید ہوتا. بھول گیا ظالم احسان کو. اعلیٰ حضرت کے اشعار پر اعتراض, اعلیٰ حضرت کے اشعار پر اعتراض کرتے, اعلیٰ حضرت کا یہ شعر صحیح نہیں ہے معاذ اللہ. ارے جاہل, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اشعار کو سمجھنا تیرے باپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے. ارے ان کے اشعار کو سمجھنا تو دور کی بات ہے. اگر تیرے سامنے لا کر میرے امام کی کتابیں رکھی جائیں تو تو میرے امام کی کتابوں کے نام بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتابوں کے جو ٹائٹل ہیں اس کو بھی سمجھ لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اشعار میں چلتا ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے, معاذ اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, تو غیروں کو تکلیف تو ہے, سمجھ میں آتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سنی دعوت اسلامی, الحاج رضوان بھائی صاحب, امیر سنی دعوت اسلامی الحاج رضوان بھائی بلبلے باغ مدینہ تشریف لا چکے. سبحان اللہ. تشریف رکھیں آپ لوگ, ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان, الحمدللہ ہماری بزم کے خصوصی مہمان بلبل باغ مدینہ
नायब अमीर सुन्नी दावत इस्लामी इंटरनेशनल नात ख्वां कारी अलहाज मोहम्मद रिजवान खान साहब, प्रिंसिपल हाशमिया हाई स्कूल बॉम्बे, इस वक्त मेंबर रसूल पर रौनक अफरोज हैं। मेरे प्यारे आका के पैदल बस मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं, फिर हजरत आपके सामने होंगे। और अल्लाह का बड़ा करम और बड़ा एहसान है कि इस वक्त बुलबुल बाग मदीना कारी अलहाज मोहम्मद रिजवान खान साहब हमारे सामने मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, हजरत का शेड्यूल जो करीबी लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। हजरत को कल दोपहर रवाना होना तो हुबली के लिए, लेकिन प्रोग्राम कुछ इस तरह से चेंज हुआ कि बस यहां के बयान के बाद आप फौरन हुबली के लिए रवाना होंगे इंशाअल्लाह। सुन्नी दावत इस्लामी का 2 रोज़ा इज्तिमा वहां पर 30 और 31 तारीख को रखा गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए आप तशरीफ ले जा रहे हैं। इसलिए मैं भी नहीं चाहूंगा कि हजरत ज्यादा ताखिर से निकलें। मैं अपनी गुफ्तगू को बस मुकम्मल करता हूं। एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों में अर्ज कर रहा था कि जो बदअकीदा गुमराह हैं, जिनके मौलवियों को आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने या जिनके अकायद को आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने वाज़े किया, लोगों के सामने बेनकाब किया, वो अगर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से नफरत करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन अपने आप को कोई सुन्नी कहे, अपने आप को कोई जो है औलिया अल्लाह का मानने वाला, गौसो ख्वाजा का मानने वाला कहे और वो आला हज़रत से बुग़्ज़ रखे, तो बताइए क्या ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि वो जो ऐसी बातें करता है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के बारे में जो इस तरह की बकवास करे, वो अपने आप को अगरचे कहे कि मैं सुन्नी हूं, मैं हनफी हूं, मैं गौसो ख्वाजा का मानने वाला हूं, लेकिन उसकी जबान पर हमें यकीन नहीं है। उसकी वजह यह है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों कि इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर और इस सदी में मुजद्दिद आजम बनकर जलवागर ना हुए होते तो पता नहीं हम और आप कहां होते, पता नहीं हम कहां होते। किसी पूछने वाले ने पूछा था कि तुम बड़ा उनका नाम लेते हो, बड़ा इमाम अहमद रजा आला हज़रत करते हो, आखिर उन्होंने कितनों को मुसलमान बनाया, उनका इतना जिक्र क्यों? तो जानते हो जिससे पूछा गया उसने जवाब दिया कि ये ना पूछो कि उन्होंने कितनों को ईमान दिया है, कितनों को मुसलमान बनाया, बल्कि ये पूछो कि कितनों को बेईमान होने से उन्होंने बचाया है, कितनों को। और मैं दावे के साथ कहूंगा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हिंदुस्तान में बसने वाला मुसलमान हो या पाकिस्तान का मुसलमान या श्रीलंका, बर्मा का या एशिया के अक्सर मुल्कों में रहने वाले मुसलमान, इनको ईमान की दौलत दी है तो ख्वाजा गरीब नवाज ने दी है। बताइए, ख्वाजा गरीब नवाज ने इनको ईमान की दौलत दी। नमाज पढ़ने का शऊर ख्वाजा गरीब नवाज ने अता फरमाया है। कुरान मुकद्दस की तिलावत का तरीका ख्वाजा गरीब नवाज ने अता फरमाया है। मदीने का रास्ता ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया है। करबला का पता ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया है। लेकिन मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, हमें ईमान की दौलत ला कर दी है ख्वाजा गरीब नवाज ने, लेकिन इस सदी में हमारे ईमान को बचाया इमाम अहमद रजा ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजदों का शऊर दिया ख्वाजा गरीब नवाज ने है। हमारे सजदों की हिफाजत इमाम अहमद रजा ने की है। मदीने का पता बताया ख्वाजा गरीब नवाज ने है, लेकिन मदीने वाले के इश्क का जाम पिलाया इमाम अहमद रजा ने है। करबला का पता बताया ख्वाजा गरीब नवाज ने है, लेकिन करबला वाले की मोहब्बत का दम बताया जो है इमाम अहमद रजा ने है। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि हम अपने इमाम का यह एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे और हमारी कयामत तक आने वाली नस्ल जो आज हम कहते हैं वही कहती रहेगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, एक वफादार को और क्या चाहिए, एक वफादार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। एक वफादार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। और अहले कुफ्र व जलालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए।